نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حالات اور واقعات بیان ہو رہے ہیں، جس میں یہ بیان ہوا تھا کہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیے اور تحفے بھیجے، جو ایک شاہی انداز ہوتا ہے، شایان شان وہ سب تحفے بھیجے۔ جب وہ لے کر کے آئے بلقیس کے قاصد، تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم۔ پھر جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تم سے زیادہ دیا ہے اور ہر طرح کی شاہی عطا فرمائی ہے، اور سلیمان علیہ السلام جیسی شاہی تو کسی کو نہیں ملی ہے۔ چرین پرین، ہوا، جنات، انسان سب پہ حکومت تھی۔ فرمایا ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ فرمایا بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو تو پلٹ جاؤ ان کی طرف، تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لے کر کے آئیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ فرمایا ان سب ہدیوں، مال، ان سب سے تمہیں خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ تم دنیا دار ہو، مجھے ان سب چیزوں سے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جب تم مسلمان ہو کر کے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر طرح سے نوازا تھا، مگر آپ جو نبی ہیں اس شان نبوت کے حساب سے آپ نے فرمایا کہ مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں تم کفر و شرک چھوڑ دو اور اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو قبول کر لو اور کلمہ پڑھ لو، تو یہی میرے لیے خوشی کا سبب ہوگا۔ اب جب قاصد جو ہے وہ سارے ہدیے واپس لے کر کے سلیمان علیہ السلام کا پیغام بھی لے کر کے بلقیس کی بارگاہ میں پہنچے، تو وہ سمجھ گئی کہ آپ بادشاہ ہی نہیں، آپ نبی ہیں اللہ کے، آپ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کی تیاری کر لی، اور چلنے سے پہلے بلقیس نے اپنے تخت کے تمام کمروں کے دروازے بند کیے، کیونکہ وہ 7ویں کمرے میں تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے پہرے دار مقرر کر دیے، خود اپنی قوم کے سرداروں کو ساتھ لے کر آپ کی طرف نکلی، اور آپ کی طرف پیغام بھیج دیا کہ میں اپنی قوم کے بڑے بڑے سرکردہ لوگ ساتھ لا رہی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کس دین کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام سے جب وہ ایک فرسخ کی دوری پر پہنچ گئی، یعنی بہت اتنی نزدیک پہنچ گئی کہ اب ایک فرسخ ہی کی دوری تھی،
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے کہا، جیسا کہ قرآن میں ہے، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتنی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، درباریوں، تم میں سے کون ہے کہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مطیع ہو کر یعنی فرما بردار ہو کر حاضر ہوں۔ آپ نے درباریوں سے فرمایا، اے درباریوں، کون ہے کہ بلقیس اور اس کے ساتھ جو تمام سردار آ رہے ہیں ان کے آنے سے پہلے، اب چونکہ ان کا آنا اب اتنی تاخیر سے نہیں تھا، وہ قریب ہی پہنچ چکے تھے اور تقریباً 1800 کلومیٹر یا 2000 کلومیٹر کی دوری سے آ رہے تھے۔ تو تخت بلقیس جو ہے وہاں سے بیت المقدس سے تقریباً 1800 یا 2000 کلومیٹر دور، وہ بھی بلقیس کے محل میں 7 کمروں کے اندر، اور وہ بھی جو ہے اس میں لوگ تھا، باہر پہرے دار تھے۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں درباریوں سے، آپ کے دربار میں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، سب تھے۔ آپ نے فرمایا، درباریوں، بلقیس کے اور اس کے سرداروں کے یہاں مطیع و فرما بردار ہونے سے پہلے، وہ جو آ رہے ہیں ان کے آنے سے پہلے کون ہے کہ اس کا تخت لے کر کے آئے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے تخت کو اپنے پاس منگوانے کا جو ارادہ فرمایا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جب بلقیس آئے تو اس کے آنے سے پہلے جب اس کا عظیم تخت جو بند کمروں میں ہے اور پہرے داروں کی حفاظت میں ہے یہاں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا اسے پتہ چلے گا اور وہ ایمان لانے کی طرف مائل ہوگی۔ دوسری وجہ یہ تھی، تخت کی عظمت بادشاہی کی وسعت پر دلالت کرتی ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ اس کے آنے سے پہلے ہی پتہ چل جائے کہ اس کی بادشاہی میں کتنی وسعت ہے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ آپ بلقیس کی ذہنی آزمائش کرنا چاہتے تھے کہ اس کی عقل اور سمجھ کتنی ہے، کیونکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نَكِّرُ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ۔ آپ نے فرمایا کہ اس تخت کی شکل کو بدل دو تاکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقت پر آگاہ ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے ان لوگوں میں سے جو حقیقت کو نہیں پہچانتے۔ آپ نے تخت منگوانے کے بعد اس کی شکل میں تغیر و تبدل کرنے کا حکم دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس تبدیل شدہ تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں۔ آپ اس کی سمجھ دانائی کا اندازہ لگانا چاہتے تھے کہ اسی سے پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بھی سمجھ سکتی ہے یا نہیں۔ جب آپ نے درباریوں سے یہ فرمایا تو آپ کے دربار میں چونکہ جنات بھی تھے، تو ایک جو بہت سرکش اور بڑا طاقت والا جن تھا، اس نے کہا، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا تخت کون لائے گا، تو ایک بڑا خبیث جن بولا کہ وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اجلاس برخاست کریں، اور بے شک میں اس پر قوت والا اور امانت دار ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ تو عفریت سرکش خبیث کیا کہتا ہے، اس نے کہا کہ میں جو آپ یہ مجلس لگاتے ہیں، جو اجلاس کرتے ہیں، سلیمان علیہ السلام صبح سے لے کر ظہر تک مجلس عدالت قائم فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس میں لوگوں کے درمیان فیصلے فرماتے تھے۔ تو اس جن کا مطلب یہ تھا کہ میں آدھا دن گزرنے سے پہلے آپ کے پاس پہنچا دوں گا،
کیونکہ مجھے اتنے بڑے عظیم تخت کا اٹھانا کوئی بھاری محسوس نہیں ہوگا، میں بڑی بڑی چیزوں کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ یعنی یہاں قوی کا معنی اس نے قادر لیا کہ میں وہ تخت لانے میں کسی قسم کی کوئی خیانت بھی نہیں کروں گا، کیونکہ میں قوی بھی ہوں اور امین بھی ہوں، نہ اسے کچھ توڑوں گا نہ اس میں سے کچھ نکالوں گا، یہ امانت آپ کے پاس لا کر رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے پہلے چاہیے، تو قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا ایک پلک جھپکنے سے پہلے۔ یعنی یہ جو آنکھ اوپر جاتی ہے وہ نیچے آتی ہے، یہ پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں۔ اور سلیمان علیہ السلام نے اشارہ کیا، وہ تخت فوراً سامنے آ گیا، پلک جھپکی نہیں کہ فوراً سامنے وہ تخت، 1800 2000 کلومیٹر دور اور 7 کمروں میں بند، وہ بھی ہر طرح سے جو ہے پہرے داروں کے اندر۔ اور وہ تخت کس نے لا کر کے پیش کیا ایک پلک جھپکنے سے پہلے؟ اللہ فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب یہاں پر چند باتیں ہیں۔ جنات نے کہا کہ میں آدھے دن سے پہلے لا کر کے رکھ دوں گا، اور اس پر میں طاقت والا اور امین ہوں، امانت دار ہوں۔ یہاں کچھ فخر کی، تکبر کی بو آتی ہے۔ اور جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ اللہ کے ولی حضرت عاصب برخیہ، جو ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، اللہ کے ولی سلیمان علیہ السلام کے صحابی۔ اللہ نے ان کا تعارف کرایا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ انہوں نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، اور جب پلک جھپکنے سے پہلے لا کر کے رکھ دیا، فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا تو فرمایا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائیں، لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ یہ میرے رب کے فضل سے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا۔ یہاں پر ایک بات کہ تخت لانے والے حضرت عاصب برخیاں، یہ اگلی کتاب کے عالم، قال الذی عندہ علم من الکتاب۔ مفسرین فرماتے ہیں جب انہوں نے 1800 2000 کلومیٹر کی مسافت سے وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے بیت المقدس پہنچا دیا، انہیں ان کے پاس آسمانی کتاب یعنی اگلی کتابوں کا علم تھا، تو اس امت کے اولیاء جن کے پاس کتاب مبین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، ہاں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی۔ یہ حضرت عاصب برخیہ کی کرامت کا تذکرہ ہے قرآن میں، اور اسی سے ثابت ہوا کہ جب حضرت عاصب برخیہ اگلی کتاب کے عالم یہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت لا سکتے ہیں، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برسوں سے پہلے جو کشتی ڈوبی تھی اسے ترا سکتے ہیں اور ان کے ڈوبے ہوئے مردوں کو جلا سکتے ہیں۔ یہ ساری اولیاء کرام کی طاقت، یہ حقیقت میں اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، یہ سب قرآن سے ثابت ہے۔
ہمیں ان قرآنی واقعات سے ہمارے ایمان مضبوط ہوتے ہیں۔ اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جنات سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ نے جن کے پاس کتاب کا علم تھا اس کو طاقت عطا فرمائی۔ تو آج بھی جو ہے قرآن یہ بڑے بڑے جناتوں کو پس کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت اور سورت ہی کافی ہے۔ ہمیں قرآن پر عمل بھی کرنا چاہیے، اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ قرآن ہمارے لیے ہر طرح سے رہنما بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ تو جنات کی طاقت کم ہے اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس کی طاقت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آیت الکرسی پڑھ لے گا پوری رات شیطان اس کے پاس نہیں آ پائے گا۔ اس لیے ہم قرآن بچوں کو سکھائیں، خود پڑھیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں، جادو کا بھی اثر نہیں ہوگا اور جنات کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ جب بلقیس اپنے تمام درباریوں کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچی تو سلیمان علیہ السلام نے اس کے تخت کی طرف جو کہ بدل دیا گیا تھا، اس کی صورت بدل دی تھی، اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فلما جاءت قیل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمین۔ پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ بولی گویا یہ وہی ہے اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فرما بردار ہوئے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہی ہے، اس نے کہا گویا کہ وہ یہ وہی ہے، کیونکہ وہ تخت اس کی شکل صورت بدل دی جا چکی تھی۔ فرمایا کیا ایسا ہی ہے تیرا تخت؟ کہا گویا یہ وہی ہے، یعنی ہے تو وہی مگر اب سیم وہی نہیں ہے۔ اس سے حضرت بلقیس کی ذہانت کا جو اندازہ لگانا چاہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اندازہ لگا دیا، اور اس نے کہا ساتھ میں کہ ہمیں علم تھا آپ کی نبوت اور اللہ کی قدرت کا، آج اس کے اظہار کا موقع ملا ہے۔ ہم جان چکے تھے جب آپ نے ہمیں ہدیہ واپس کر دیا، ہم جان گئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آج ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرما بردار ہوئے، ہم مسلمان ہوئے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اتنی عقل مند عورت سورج پرست کیوں رہی؟ تو جیسا کہ قرآن میں ہے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پوچھتی تھی، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ رَاسِخِينَ فِي الْكُفْرِ فَلِذَلِكَ لَمْ تَكُنْ قَادِرَةٌ عَلَى إِظْهَارِ إِسْلَامِهَا، وہ چونکہ ایسی قوم میں تھی جو کفر میں راسخ تھی، جو پختہ تھی، اسی وجہ سے وہ بلقیس اسلام کے اظہار پر قادر نہ ہو سکی۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کے خط کے بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا، مگر چونکہ پوری قوم میں کفر بہت مضبوط ہو چکا تھا، اس وجہ سے جب تک وہ آنکھوں سے دیکھ نہ لے تب تک بلقیس نے جو ہے اس کا اظہار نہیں کیا۔ جب حضرت بلقیس تشریف لائی تو سلیمان علیہ السلام نے ایک ان کے آنے سے پہلے سفید شیشے کا محل تعمیر کرایا جو پانی کی طرح نظر آتا تھا۔ محل بنوانے کی غرض یہ تھی کہ بلقیس ملکہ ہے، وہ صرف اپنے انتظامات ہی کو نہ دیکھتی رہے بلکہ اسے آپ کی نبوت اور خلافت کی عظمت اور آپ کی مجلس کا رعب بھی معلوم ہو جائے۔ تو اس بلورین فرش کے
نیچے پانی اور مچھلیاں بھی تھیں، آپ کا تخت اس کے درمیان تھا۔ جب اسے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ اور تخت پر چل کر بیٹھ جاؤ، تو اس نے فرش کو پانی سمجھ کر پنڈلیوں سے کپڑا اوپر چڑھایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بلور کا بنا ہوا فرش ہے، پانی نہیں ہے۔ تو جو ہے بلقیس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، جیسا کہ قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیل لہد خذ الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت رب انی ظلمت نفسی اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اس سے کہا گیا کہ صحن میں آ۔ پھر جب اس نے اسے دیکھا، گہرا پانی سمجھی اور اپنی پنڈلیاں کھولی، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک چکنا صحن ہے، شیشوں جڑا۔ عورت نے عرض کی اے میرے رب، میں اپنی جان پر میں نے ظلم کیا، اب میں ایمان لاتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ان واقعات سے جو سبق ملے وہ کچھ بیان ہوئے، اور ایک سبق جو آج کے خاص واقعے میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو تخت اپنے پاس دیکھا بلقیس کا، تو اس وقت جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کلمات ارشاد فرمائے جو قرآن میں ہے، کہا کہ ہذا ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی۔ یہاں پر جو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ امتحان کبھی مصیبت سے ہوتا ہے اور کبھی آسائش سے بھی لیا جاتا ہے۔ امتحان صرف مصیبت ہی سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آسائش اور نعمتیں عطا فرما کر کے بھی امتحان لیتا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ لیبلونی اشکر و مکفور، تاکہ اللہ مجھے آزمائے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نہیں۔ مصیبت اور تکلیف کو تو ہم سب امتحان اور آزمائش تصور کرتے ہیں، لیکن جو فرحت و سرور کا دور آتا ہے، جب ہمارے پاس ہر طرح سے فراوانی ہوتی ہے، پیسے بھی ہیں اور ہر طرح سے آسائش بھی ہے، سب کچھ ہے، جب انعامات کی بے بہا بارش ہونے لگتی ہے تو ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی امتحان ہے، اور یہ پہلی قسم کے امتحان سے بڑا سخت امتحان ہے۔ اس امتحان میں کامیاب ہونا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ تکالیف اور مصیبتوں کے امتحان میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے، اور آرام اور آسائش کی آزمائش میں کامیابی کا صحرا اس کے سر باندھا جاتا ہے جو شکر گزار ہو۔ اور شکر کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف زبان سے ہی شکر گزار ہو، شکریہ جو ہے ادا کریں یا الحمدللہ کہیں یا سد شکر ادا کریں، بلکہ حقیقی شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو اس طرح استعمال کیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو۔ جب اللہ نے پیسہ بھی دیا ہو، عزت بھی دی ہو، اور پھر جب خوشی کا موقع بھی دیا ہو، اس وقت آزمائش ہوتی ہے کہ ہم یہ پیسہ اپنے اس خوشی کے موقع میں اس کام میں خرچ کریں جس میں اللہ رسول کی رضا ہو۔ ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم ڈی جے کیوں نہ منگائیں، ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم ناچ گان کیوں نہ کریں، ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم جو ہے جوا کی محفل کیوں نہ سجائیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اور یہ مصیبت اور تکلیف کی آزمائش سے بھی زیادہ سخت امتحان ہے، اس لیے کہ شکر کرنے میں انسان ہی کا بھلا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے شکر کیا تو وہ شکر کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے۔ یہ کہہ کر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے تم اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، بلکہ اپنے لیے مزید نعمتوں کا دروازہ کھول رہے ہو۔ رب کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔
اور اگر تم نے ناشکری کی تو مزید عنایات کا سلسلہ یہ ختم ہو جائے گا۔ بلکہ پہلے جو انعامات ہیں، پہلے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ غنی و کریم ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اگر کوئی اس کا شکر گزار بندہ بنا رہے تو وہ اسے اور زیادہ دیتا جائے گا، کیونکہ وہ غنی ہے، اس کے خزانے بھرے ہیں، وہ کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب عطا فرماتا ہے شکر گزار بندے کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اب 2 دن جو ہے وہ درس تفسیر اور حدیث یہ بند رہے گا۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عید کے دوسرے دن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔